اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نماز عشق کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے اس طرح اصرار کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ زیادہ بلند ہے، اس لیے آپ امامت فرمائیں۔ ابھی دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت ایک لکڑہارا آ جاتا ہے اور یہ دونوں بزرگ اس لکڑہارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کروا سکتا ہے؟ وہ لکڑہارا کہتا ہے کہ یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تو لکڑہارے نے لکڑیاں اپنی سائڈ پر رکھیں اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز کے دوران ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ وہ کیا کرتا کہ کسی سجدے کو بہت زیادہ طویل کر دیتا اور کسی سجدے میں جلدی سے سر اٹھا لیتا۔ اسی طرح اس نے نماز ختم کر دی۔ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں بزرگوں نے اس سے پوچھا لکڑہارے سے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سجدے میں ایک سجدہ تو لمبا کرتا ہے، اس کے بعد کوئی سجدہ آتا ہے جو تمہارا طویل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے لکڑہارے نے جواب دیا کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی۔ جب تک جواب نہیں آتا تھا میں سر نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نماز عشق ہے۔ ہم ابھی تک اس ظاہری نماز میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے عمر گزار دی مگر ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں سے نماز کی ابتدا کی تھی وہیں نماز کی انتہا پر ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے، کہ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اپنے درجات میں بلندیاں کروا دیتا ہے۔ تو مومن ایک جگہ پر رکتا نہیں بلکہ اپنے درجات میں بلندیاں کرواتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جو طلب میں جان چلی جاتی ہے، حق کی طلب میں، اور اگر اس کی طلب میں جان جائے تو ہم شہیدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے اور سچے دل سے پکارا جائے۔ اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص طور پر جو سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا وقت ہے وہ وقت ہے تہجد کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کو تہجد کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ اکثر لوگ ہم سوچتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں نہیں پڑھ سکی، میں نہیں پڑھ سکا، میری آنکھ نہیں کھلی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئے؟ اللہ انہی کو لے کر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو خود ہی تہجد کے ٹائم ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، چاہے وہ 2 گھنٹے سوئے ہوں، چاہے 3، چاہے 4 گھنٹے، تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن آپ کوشش بس سچا پکا ارادہ بنائیں، اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں، تو جب شوق پیدا ہوگا تو خود بخود ہی اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی، اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے گی، اور پھر عبادت میں ایسی آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ آپ سوچیں گے کہ یہ میں اپنی زندگی میں نے کہاں ضائع کر دی۔ اتنا سکون اور اتنا تسکین عبادت میں آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ کو وہ عادت بن جائے گی، آپ چھوڑ نہیں سکیں گے۔ پھر جس انسان کو عبادت میں سکون آنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بآسانی سے اپنی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور اپنی فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ آج کل چونکہ جو سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں یہ مومنین کے لیے ایک اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے مومنین کے لیے، تاکہ وہ کیا کریں، لمبی رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ کے سو جائیں، آرام سکون سے نیند پوری ہو جاتی ہے اور آرام سے اٹھ کر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کے ٹائم اپنی صفوں کو جب درست کرتے ہیں نا جماعت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور میرے سجدہ کرنے کے لیے اپنی صفوں کو سیدھا کریں، اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نمبر 2 پر ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں اور دشمن کا ڈٹ کر سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں مجاہدین۔
تو ایسے مجاہدین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ نمبر 3 پر ایسے لوگ جو رات کے آدھے حصے میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم اس انسان کو پتہ ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اور میں مانگ بھی کس سے رہا ہوں، سب دروازے بند ہیں، لیکن صرف ایک اللہ کا در ہے جو کھلا ہوا ہے، تو میں مانگ رہا ہوں تو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ تو جب وہ انسان اپنے رب کے سامنے جاتا ہے تو رب تعالیٰ پھر دے کر ایسے انسان کو مسکراتا ہے کہ اس انسان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اللہ اس کا مالک ہے اور وہ اللہ کے سامنے آیا، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مسکراتا ہے۔ تو اسلامی بہنیں خاص طور پر آپ اپنا ٹائم نکال کر تو ضرور تہجد کی نماز چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، 2 نفل ہی پڑھیں، آپ پڑھیں اور اس میں آپ دعا مانگیں، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی ڈپریشن، آپ کی انگزائٹی، پریشانیاں، جو بھی جس قسم کا بھی مسئلہ ہو سارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ پرسکون رہیں گے اور بیماریاں بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔